بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ ناظرین، امریکن جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس کی رپورٹ نے بتایا ہے کہ جو بھارت اور چین کے درمیان متوقع تصادم ہے اس کے کتنے چانسز ہیں، اور اگر یہ تصادم ہوتا ہے تو پھر پورے کے پورے ریجن میں کیا ہوگا۔ یہ جو ساری صورتحال امریکن انٹیلیجنس ایجنسی نے بتائی ہے، نیشنل سیکیورٹی جو ایجنسی ہے ان کی، ایسے ٹائم پہ بتائی ہے کہ جب اگنی 5 کا ایک سائڈ پہ اس نے ٹیسٹ کیا ہے انڈیا نے، اور دوسری سائڈ پہ ان کی یہ جو گلوان ویلی ہے، لداخ ویلی ہے، اس کے اوپر دوبارہ سے بات چیت ہوئی ہے۔ نریندر مودی کا وزٹ ہوا ہے اروناچل پردیش میں، اس کے تناظر میں بھی یہ بات چیت سمجھی جا رہی ہے۔ تو امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے درمیان جو تصادم ہے انڈیا کے اور چائنا کے درمیان، اس کے کافی خدشات ہیں، اور ایک سائیڈ پہ وہ انڈیا کو ڈرا رہا ہے چائنا سے، اور دوسری سائیڈ پہ انڈیا کو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ آپ کا پاکستان کے ساتھ بھی کوئی آرمڈ کانفلکٹ ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو دوہری صورتحال ہے ہندوستان کے لیے، وہ بہت ہی پیچیدہ صورتحال ہے، کیونکہ جب سے گلوان ویلی کے اندر چائنا اور انڈیا کا تصادم ہوا ہے، تب سے لے کے اب تک کم از کم 50 ہزار ٹروپس ادھر ڈپلائیڈ ہیں۔ اور یہ جو ساری صورتحال ہے، اس میں امریکہ کا کیا مفاد ہے کہ وہ یہ رپورٹ جو پیش کر رہا ہے انٹرنیشنل میڈیا میں اور ہندوستان کو یہ بتا رہا ہے؟ امریکہ کا یہ مفاد ہے کہ وہ ہندوستان کو ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے کہ بھائی آپ کا ان کے ساتھ کانفلکٹ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کا کانفلکٹ ہو گیا تو آپ کا سیویئر کون ہوگا؟ آپ کو کون آ کے بچائے گا؟ تو وہ پاکستان نہیں، وہ کوئی اور نہیں، وہ صرف اور صرف امریکہ ہی ہے جو آپ کو آ کے ریسکیو کرے گا۔ تو یہ جو ڈرانا ہے، یہ بیسیکلی ہندوستان کو اپنے زیر تسلط رکھنا، ڈپلومیٹکلی اور ریجنلی اور انٹرنیشنلی، اور اس کو چائنا سے ڈرا کے ایک اپنے ویپنز بھی بیچنے، اور دوسرا یہ کہ پورے کے پورے ریجن کے اندر وہ نہیں چاہتا کہ ان کی آپس میں دوستی ہو جائے، چائنا کی اور انڈیا کی۔ اگر چائنا انڈیا کی آپس میں دوستی ہو جاتی ہے تو امریکہ کا ریجن کے اندر سے تو صفایا ہو جاتا ہے، بیکاز باقی تو ریجن میں آپ دیکھتے ہیں کہ سارے کا سارا چائنیز انفلوئنس ہے۔ باقی پوری ریجن کے اندر کون سے ملک رہ جائیں گے؟ ساؤتھ ایشیا ہے، اس کے اندر بھی وہ آؤٹ ہو جائے گا، کیونکہ ساؤتھ ایشیا کے اندر بھی بڑی ڈیپ پینیٹریشن ہوگی ہے چائنیز کی۔ اور یہ تھوڑا سا دوسری سائڈ پہ آ جائیں تو یہ جو افغانستان ہے، ایران ہے، یہ جو کارز ہیں، تانز ہیں جتنے، ادھر بھی ساری کی ساری چھٹی ہو چکی ہے امریکنز کی۔ تو پورے ریجن سے پھر امریکہ جو ہے وہ آؤٹ ہو جاتا ہے، اس لیے وہ اس کو ڈرا کے رکھ رہا ہے کہ آپ کا اور چائنا کا آپس میں تصادم ہو سکتا ہے، تو اس لیے آپ الرٹ رہیں۔ اور ایسی صورت میں آپ یہ دیکھیں، جب یہ ممبر بنتا ہے کوارڈ والی صورتحال میں بھی جب معاملہ ہوتا ہے، ریکوائرمنٹ آتی ہے ہندوستان کو مدد کی ادھر لداخ کے اندر گلوان ویلی میں، تو امریکہ کسی قسم کی سپورٹ نہیں کرتا۔ امریکہ تو سپورٹ نہیں کر رہا ان کو، یوکرینینز کو، امریکہ تو کسی ایسے ملک کو سپورٹ نہیں کرتا، یہ تو آگے رکھ کے مروا دیتا ہے۔ تو یہ چاہیے اپنا ہندوستانیوں کو کہ وہ اس بات کو جتنی جلدی ہو وہ سمجھ لیں کہ چائنا کے ساتھ ان کی پوزیشن نہیں ہے کہ وہ کنفرنٹ کر سکیں، کیونکہ ایک سائیڈ پہ وہ چائنا کے ساتھ اروناچل پردیش ہو گیا، لداخ ہو گیا، ان کا وہ بڑا یعنی پرامن حل چاہتے ہیں، دوسری سائیڈ پہ یہ حل وہ کشمیر کا نہیں چاہتے۔ تو یہ جو ساری صورتحال ہے، اس کے اندر یہ غور کرنا ہوگا ہندوستان کی لیڈرشپ کو کہ آپ افورڈ نہیں کر سکتے۔ یہ بعض اوقات بات بھی کرتے ہیں ٹو فرنٹل وار کی، کہ سائملٹینیسلی یہ ایک فرنٹ چائنا کے ساتھ کھولیں گے، دوسرا فرنٹ ہندوستان کے ساتھ پاکستان کے ساتھ کھولیں گے۔ بھائی آپ افورڈ ہی نہیں کر سکتے، آپ کی کیپیبلٹی نہیں ہے اتنی کہ آپ بیک وقت چائنا کے ساتھ جنگ لڑیں اور دوسری سائڈ پہ آپ پاکستان کے ساتھ بھی فرنٹ کھول لیں۔ دس از نیکسٹ ٹو امپاسبل، کیونکہ آپ تو چائنیز کے ساتھ جو آپ کی 2020 کے اندر جتنی بھی اسکرمشز ہوئی ہیں اس کے اندر چائنیز نے آپ کی پٹائی کی ہے، اور تب سے لے کے اب تک آپ بیگ کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے چائنا جو ہے نا کوئی 1 کلومیٹر ہی واپس کر دے جو اس نے ہمارے سے چھینا ہوا ہے۔
تو وہ تو 1 انچ بھی چھینا ہوا علاقہ واپس نہیں کر رہا، کیونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو 5 جو فنگر والا ایریا وہ سارا کا سارا ان کا ہے، چائنیز کا ہے، جس میں یہ جو 1 فنگر میں آپ کا اروناچل پردیش بھی آتا ہے، دوسری میں لداخ آتا ہے، باقی نیپال، بھوٹان اور سکم اس کو آپ چھوڑ دیں. تو یعنی یہ 2 ایریاز تو ان کے اوپر ان کی نظر ہے، وہ کہتے ہیں یہ ہمارا حصہ ہے. تو یہ آپ کا اور چائنیز کی جو دونوں کی کنفرنٹیشن ہے وہ دیٹ از انیویٹیبل. تو ایسی صورت کے اندر یہ جو امریکہ ہے، امریکہ ان کو ڈرا رہا ہے، اور ڈرا کے وہ اپنے جو الٹیریئر موٹیوز ہیں ان کو وہ اچیو کرنا چاہ رہا ہے. ان کی اچیومنٹ کے لیے وہ اکثر اس طرح کے وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ لگاتا رہتا ہے داؤ پیچ. تو ہندوستانیوں کو سمجھنا چاہیے کہ پیس کے ذریعے ہی آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. جب تک آپ پیس اسٹیبلش نہیں کرتے کشمیر کے ایشو پہ، تو تب تک پیس اسٹیبلش نہیں ہوگا یہ آپ کا اروناچل پردیش میں اور لداخ میں. اور دوسری ایک اور بات، یہ جو دوبارہ سے ہندوستان نے CAA سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ جو ہے، اس کی دوبارہ سے یہ بات چیت پورے ہندوستان میں گرم ہو چکی ہے کہ یہ جو لوگ آئے ہیں، یہ 2014 سے پہلے جتنے یہ لوگ آئے ہیں پاکستان سے، بنگلہ دیش سے، افغانستان سے، سوائے مسلم کمیونٹی کے جتنے لوگ ہیں وہ ایلیجیبل ہیں ہندوستان کی نیشنلٹی کے لیے، سٹیزن شپ کے لیے. تو اس میں مسلمانوں کو کر دیا گیا ہے علیحدہ سے، آئسولیٹ کر دیا گیا ہے. یعنی مسلمانوں کے علاوہ جتنے لوگ ہیں دے آر ایلیجیبل، اور وہ ہندو ہو، وہ سکھ ہو، وہ جین ہو، وہ بدھ مت ہو، وہ پارسی ہو، وہ کوئی بھی دیگر مذہب کا وہ بندہ ہو، تو وہ ایلیجیبل ہے. مسلمان ایلیجیبل نہیں ہے. مسلمانوں کی جو نیشنلٹی ہے، مسلمانوں کی ہندوستانیت جو ہے، اس پہ دوبارہ سے یہ ڈاؤٹ کر رہے ہیں. اور یہ ایسے موقع کے اوپر دوبارہ سے یہ چیز انہوں نے سرگرم کر دی ہے جب ہندوستان کا الیکشن جو ہے وہ سر کے اوپر ہے. اور یہ جو چیز ہے، اس سے کر کے جو BJP کی لیڈرشپ ہے وہ میکسیمم ووٹ گین کرنا چاہتی ہے، اور وہ جو ہندو زائنسٹ ووٹ ہیں ان کو وہ گین کرنا چاہتے ہیں. اور دوبارہ سے یہ چیز کو، ایشو کو کھڑا کر کے ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ اینٹی پاکستان، اینٹی مسلم کوئی نہ کوئی نیریٹو کھڑا کریں، اور اسے اپنا وہ جو ہندی بیلٹ ہے، جو نارتھ کی بیلٹ ہے، اس کا یہ ووٹ گین کرے. تو یہ ایک اسٹریٹجی ہے. اس سے جو مسلمان ہندوستان ہے ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ کتنے اپنے وہ لٹمس ٹیسٹ دیں گے، کتنے زیادہ سرٹیفکیٹ دیں گے، کتنے زیادہ یہ وفاداری کے امتحانات پاس کریں گے جب جا کے یہ ہندوستانی بنیں گے. یہ کبھی بھی ان کو نہیں مانیں گے BJP والے، RSS والے، جو نیرو مائنڈ جو ہے ہندو لیڈرشپ کا. کیونکہ یہ جو قائد اعظم محمد علی جناح تھے، انہوں نے یہ بات کر دی تھی کہ بھائی آپ بار بار پچھتائیں گے، مسلمان اور ہندو اکٹھے رہ نہیں سکتے کسی صورت میں بھی، کیونکہ کتنے تجربات ہو چکے تھے. پھر جب سارے تجربات فیل ہوئے، اینڈ پہ آ کے پھر 2 نیشن کی بات آئی. اینڈ پہ آ کے یہ کہا کہ مسلمانوں کو اگر عزت سے جانا ہے تو ان کو اپنے لیے علیحدہ وطن لینا ہوگا. اس کے لیے اتنی قربانیاں دی گئی، پوری موومنٹ چلی. تو آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ممبئی کے اندر جو کوئی مسلمان ہے اس کو صرف مسلمانیت کی وجہ سے لوگ کرائے کا مکان نہیں دیتے. اور یہ جو شاہین باغ والا 2020 والا وہ جو سارا سٹنز تھا، یہ اتنے وہ مہینے چلتا رہا. یہ دوبارہ سے چیز ایکٹیویٹ ہوگی، اور دوبارہ جیسے الیکشن قریب آئے گا یہ اور بہت زیادہ فالس فلیگ کریں گے، یہ مسلمانوں کو تنگ کریں گے. یہ جو لنچنگ ہے، یہ جو اینٹی مسلم نیریٹو ہے ود ان انڈیا، وہ دوبارہ ایکٹیویٹ ہوگا. ایک سائیڈ پہ دیکھیں یہ بھی چیز کر رہے ہیں، دوسری سائیڈ پہ نریندر مودی جا کے لالی پاپ دے رہے ہیں ادھر آکوپائڈ کشمیر کے اندر کہ جی ہم انفراسٹرکچر ڈیولپ کریں گے. یہ صرف الیکشن کے لیے، ووٹ حاصل کرنے کے لیے یہ جو پولیٹیشنز ہیں اتنی بڑی چیزیں کر جاتے ہیں، اتنا ظلم اور اتنی جو ہے وہ انسانی جانوں کی قربانی دینے میں ان کو کوئی وہ پرواہ نہیں ہوتی. تو ہندوستان یہ جو موو کر رہا ہے، سٹیزن شپ جو امینڈمنٹ ایکٹ ہے، یہ دوبارہ سے اس کو ایکٹیویٹ کرنا یہ ہندوستان کے لیے آگ سے کھیلنے کے مترادف ہے. تو ہندوستان کو چاہیے یہ ریویو کریں. اتنے ہی یہ ہندوستانی مسلمان اتنے ہندوستانی ہیں جتنے کے دیگر لوگ ہیں. تو ناظرین، یہ تھی اب تک کی تازہ ترین صورتحال. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. نیکسٹ ٹائم کے لیے تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد.